ذرا دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو مدینے کی معاشی حالت کیا ہے؟ معاشی حالت تباہ کن ہے۔ یثرب کے باشندے مقروض رہتے ہیں۔ بھوک کی حالت یہ ہے کہ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ صحابہ کی حالت یہ ہے کہ خود بھوکے پیٹ ہیں لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اگر وافر میں کھانے پینے کو موجود تھا تو ترجیح دینے کا کیا مطلب ہے؟ خصاصہ کا کیا مطلب ہے؟ خصاصہ بھوک کو کہتے ہیں، افلاس کی حالت کو کہتے ہیں۔ تو مدینے میں جب آئے تو وہاں کی معاشی حالت انتہائی کمزور ہے۔ مدینے کی کل آبادی کی زرعی حالت انتہائی تباہ ہو چکی تھی۔ زراعت تباہ ہے، پیداواری عمل نہیں ہے، باہمی لڑائیوں اور جھگڑوں کا عمل ہے، اور تجارت بھی مفقود ہے۔ جب زراعت سے پیداوار ہی نہیں ہوگی تو تجارتی عمل آگے کیسے ہوگا؟ خرید و فروخت کیسے ہوگی؟ اور جب پیداوار میں کمی ہوتی ہے تو جو دستکاری کی اس زمانے کی ابتدائی صنعت کاری تھی وہ بھی نہیں، اس کے اندر بھی کمزوری پیدا ہو گئی۔ اور وہاں جو یہودیوں کا قبائل مسلط تھے، ان کی سود خوری نے ان کاشتکاروں کو قرضوں کے بوجھ تلے دبا رکھا تھا، ان کے حقوق پامال کیے ہوئے تھے۔ اس سودی نظام نے مدینے کی پوری آبادی کو مقروض بنا رکھا ہے، اور ان کے قرضوں کی وجہ سے نہ زراعت ترقی کرتی ہے، نہ تجارت اور نہ صنعت۔ معاشی حالت بری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور جب میثاق مدینہ ایک معاہدہ کر کے آپ کو تمام قبائل نے اپنا حکمران مان لیا، یہودیوں نے بھی اور وہاں کے رہنے والے تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سربراہ مان لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا ڈسپلن ہے وہ معاشی حوالے سے ہے۔ تمام انصار کو، جو مدینے کے لوگ تھے، ان سے کہا کہ تمہیں زراعت میں مہارت ہے، لہذا زراعت نہیں چھوڑو گے، تم کوئی بھی حالت طاری ہو جائے تو تم زرعی ترقی کے لیے، پیداوار کی بڑھوتری کے لیے مسلسل اقدامات کرو گے۔ انصاری صحابہ کی تمام حدیثیں آپ جمع کر لیجئے، وہ ان کی زراعت کو ترقی دینے کے طریقے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کے طور پر ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، یہ لوگ زراعت پیشہ نہیں تھے، یہ تاجر پیشہ تھے، ان میں تجارت کی صلاحیت اور مہارت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو منع کیا کہ تم کاشتکاری میں نہیں الجھو گے، کاشتکاری کے امور سر انجام نہیں دو گے۔ بازار بنوائے، خاص طور پر 4-5 نئے بازار، مارکیٹیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بنائیں کہ ان مارکیٹوں میں کاروبار کرو، کوئی آدمی فارغ گھر نہ بیٹھے۔ لا تکونوا کلن، لوگوں پر بوجھ مت بننا۔ خاص طور پر مہاجرین سے کہا کہ تم ادھر سے آئے ہو اور یہاں آ کر انصاریوں کے اوپر بوجھ بن جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ ہم نے مواخات پیدا کر دی، دوستی پیدا کر دی، یہ انصار ہیں اور یہ مہاجرین ہے، ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان، لیکن مہاجرین کو کہہ دیا کہ دیکھو ان کے اوپر بوجھ مت بننا۔ عبد الرحمن ابن عوف جب ایک انصاری صحابی کے ساتھ ان کی مواخات ہوئی اور وہ صحابی انہیں اپنے گھر لائے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میری زمین ہے، اس کو آدھا تم لے لو، آدھا میں لے لیتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں کہ ایک سے تم شادی کر لو، فلاں 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 سب چیزیں برابر کی تقسیم کر لو۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، زمین بھی تم ہی کاشت کرو، گھر بھی تم اپنا آباد رکھو، اور اثاثہ جات بھی مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ بتاؤ کہ مدینے میں بازار کہاں ہے، مارکیٹ کہاں ہے؟ تو مارکیٹ چلے گئے۔ بنی قینقاع کا بڑا مشہور بازار تھا، سوق بنی قینقاع، تو عبد الرحمن ابن عوف وہاں گئے، صبح سے شام تک وہاں۔ شروع میں تو ظاہر ہے کہ مزدوری کی کہ جس کے ذریعے سے کچھ پیسے جمع ہو جائیں، اور پھر اس کے ذریعے سے دن بدن حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے تجارتی سارا دن کام کیا مارکیٹ میں، اور شام کو کیا ہے،
اس کے ذریعے سے یافت بڑھنا شروع ہو گئی۔ اور ایک روز یہ ہوا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد عبد الرحمن ابن عوف کو حضور نے دیکھا کہ ان کے جسم پر خوشبو لگی ہوئی ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ کیا کیا عبد الرحمن، خوشبو کیوں ہے، شادی تو نہیں کر لی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جی شادی کر لی۔ تو حضور نے فرمایا پھر ولیمہ کھلاؤ، اولم، ولیمہ کرو، ولو بشاتن، چاہے ایک بکری ہی ذبح کرو لیکن ولیمہ تو کھلاؤ۔ اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے جو معاشی ترقی اور تجارتی اقدامات کیے گئے، اس کے نتیجے میں وہ شادی بھی کرتے ہیں، ولیمہ بھی کرتے ہیں، باقی سارے کام بھی کرتے ہیں۔ تو معاشی ترقی کے اقدامات کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ بڑا غلط